अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इश्तिहारी होने वाले हैं और बहुत जल्द होने वाले हैं। उसकी वजह क्या है ये आपको आगे चल के बताते हैं। एक और साबिक़ वज़ीर आज़म भी इस वक्त ज़ेर एताब हैं और उनकी जमात हुकूमत में है, लेकिन इस सब के बावजूद वो क्यों नहीं उभर कर सामने आ पा रहे और उनके गिर्द घेरा क्यों तंग किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, पस पर्दा हकीकत क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपको बयान करता हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। न सिर्फ इमरान ख़ान, असद उमर और फवाद चौधरी भी इस मुकदमे का हिस्सा हैं, इस मामले का हिस्सा हैं। और मसला ये है कि ये हज़रात, ये अहबाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा कि इनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हुए थे और कहा गया था कि इनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सीरियस ले नहीं रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन एक जानिबदार बॉडी है, जिसकी वजह से हम इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश होंगे नहीं। लेकिन जब इन्होंने अपने इस्तीफ़ों को रिवर्स करवाना था, जब इन्होंने अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी को रुकवाना था, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर चले गए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से इन्होंने मुलाकात भी कर ली। तो हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ वाला मामला है। अपनी मर्ज़ी होगी, अपना मफाद होगा, तो ये इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर जाकर बैठ जाएंगे और जब इनको इलेक्शन कमीशन को गाली देनी होगी तो ये इलेक्शन कमीशन को गाली भी देंगे। ये सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की सियासत है और इस सियासी निज़ाम में हम जो है वो रह रहे हैं और इसमें हम डिमांड करते हैं कि मुल्क तरक्की करे। सूरत हाल क्या है? अब वो जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी और अब भी वो कहते हैं कि हैं, और उनका वज़ीर आज़म था, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म था, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, या शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ग्राफ को भी पीछे छोड़ दिया हो। अब वो जमात आ गई है इस बात पर कि हमने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर नहीं रहने देना। अगर हमारी इतने नंबर, फवाद चौधरी साहब का मैं बयान अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था कि अगर हमारे इतने नंबर हो गए तो हमें रिज़र्व सीट्स में इतने मिल जाएंगे और इतने नंबर हो गए तो उसके बाद हम राजा रियाज एंड कंपनी की छुट्टी करवा देंगे और अपोजिशन लीडर हमारे पास होगा। आप ये देखिए कि अप्रैल 2022 में इस ऐवान को छोड़कर, मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि एक मुक़द्दस जो है वो बॉडी है, तो इस ऐवान को छोड़कर ये तहरीक इंसाफ के अरकान बाहर चले गए और अब इन्हें जब वापस आना है तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करने वाले अब सिर्फ 30, 35, 34 और इन नंबरों के आगे पीछे घूम रहे हैं। यहाँ तक इन्हें पहुँचाने वाला कौन है, इन्हें गौर करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को न सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। फैसल वावडा साहब जो एक बात बार बार करते हैं ना कि सांप हैं, सांप हैं, सांप हैं, वो सांप अब इमरान खान साहब आप तलाश कर लें इससे पहले कि आप इंतखाबी अमल का हिस्सा बन जाएं, आप अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दें, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए नैरेटिव को जो है वो सेट कर दें और अपने पावर शोज शुरू कर दें। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं उनको एक मरतबा देख लें, परख लें और उसके बाद तय करें कि आपने अपने करीब तरीन रखना किससे है और मशवरे किसके मानने हैं। क्योंकि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आपको ऐवान से बाहर करवाया आपके मुशीरों ने, और फिर आप आज दोबारा ऐवान में जाने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। आपने पहले इस्तीफ़े दिए, अब आप उन इस्तीफ़ों को रुकवाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें चले गए हैं। तो आपके मुशीर यकीनी तौर पर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको जो है वो इस मुश्किल में फंसा रहे हैं जहां आप अपने ही फैसलों पर यू टर्न लेते हैं और फिर लोग आप पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो आपको इस सारी सूरत हाल में अपने मुशीरों पर गौर करना चाहिए कि आपके मुशीर आपको यहाँ तक लाए कैसे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब फॉरेन फंडिंग केस को दबा कर रखे हुए था, जब आपसे मुताल्लिक फैसला नहीं आ रहा था, नून लीग पीपल्स पार्टी पिट रहे थे, तब ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक था। तब आपको याद नहीं था कि जनरल बाजवा ने सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया है। लेकिन जैसे ही आपके खिलाफ फॉरेन फंडिंग के मामलात आए और आपकी जो इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हो गए, दीगर मामलात, इलेक्शन कमीशन ने जब आपके गिर्द घेरा तंग किया, जैसे कि होता है, सिस्टम ने यही कुछ करना होता है। सिस्टम का हिस्सा बन के आपने नवाज शरीफ के खिलाफ यही कुछ किया और सिस्टम ने फिर आपके साथ यही कुछ किया। सिस्टम किसी का उधार नहीं रखता, सिस्टम फौरी तौर पर आपको नतीजा देता है। आपका जो बोया होता है आपने उसको वो आपके सामने नतीजे की सूरत में लाकर खड़ा कर देता है। आज आप करने वालों में से होते हैं और कल आप दूसरी तरफ होते हैं जहां आपकी चीखें निकल रही होती हैं और पूरी कौम वो चीखें फिर सुन रही होती है और आपका जो नैरेटिव है, चाहे वो नवाज शरीफ का नैरेटिव हो, चाहे वो इमरान खान का नैरेटिव हो, वो खोखला पड़ जाता है। बहरहाल
اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب اپنے مشیروں پر غور کریں، اور وہ اگر پارلیمنٹ واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں گریسفلی آنا چاہیے، ورنہ خواجہ آصف تیار ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہنے کے لیے، تو عمران خان کو اگر پارلیمنٹ واپس آنا ہے تو انہیں پہلے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس پارلیمنٹ کو چھوڑ کر گئے ہی کیوں تھے۔ دوسری چیز، کل میں نے ایک ٹویٹ کی رات گئے کہ یہ پاؤں پر کلہاڑی نہیں بلکہ کنپٹی پر فائر بج گیا ہے، اور محسن نقوی کے جو ایک دن کے فیصلے ہیں، یا محسن نقوی کا جو آفس میں پہلا دن ہے، اس کی ان فیصلوں کی وجہ سے چیخیں پورا ہفتہ سنائی دیں گی، بلکہ ہفتہ کیا میرے خیال میں مہینہ ہی کہہ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ پنجاب میں آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں، نگراں سیٹ اپ کا پہلا دن تھا، پنجاب میں آئی جی تبدیل ہو گئے، فیڈرل ڈومین ہے، اس کے بعد چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کو واپس محمد خان بھٹی کو بھیج دیا، سی سی پی او تبدیل ہو گئے۔ اچھا، سی سی پی او والا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جے آئی ٹی وزیر آباد معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی، جس کی سربراہی عامر ذوالفقار ڈوگر کر رہے تھے، سی سی پی او لاہور تھے، اب وہ سی سی پی او لاہور نہیں ہیں، تو اب یہ پوری جو جے آئی ٹی ہے ایک نئے سی سی پی او کے انڈر کام کرے گی، یا اس کے سربراہ کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ تو جو پنجاب حکومت نے، یعنی پرویز الہی صاحب نے جو جے آئی ٹی بنائی تھی، اور جس سے متعلق میاں داؤد جو ملزم کے وکیل ہیں نوید کے، اور جو عطا تارڑ وغیرہ کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی پر یہ الزام ہے کہ اس پر یہ زور ڈالا گیا کہ وہ نہ صرف عمران خان کی بات مانے بلکہ پرویز الہی کی بات مان کر چلے، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے فیصلے کرے۔ محکمانہ کارروائی بھی اب ڈوگر صاحب کے خلاف ہونے جا رہی ہے، یہ بھی خبریں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں بلکہ کنپٹی پر فائر مار لیا ہے، اس طرح کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو جے آئی ٹی ہے، جو وزیر آباد حملہ کیس ہے، اس کے کیا کیا نئے رخ نکل کر آئیں گے، یہ خود تحریک انصاف کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ اچھی بھلی حکومت تھی، اچھا بھلا وقت تھا، ان کا اپنا سیٹ اپ تھا، لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیتے، نہ کہ یہ ڈیلیور کرتے بلکہ انہوں نے ان اسمبلیوں کو توڑ دیا۔ ان اسمبلیوں کو توڑنے کے بعد میرا اندازہ، میری خبر یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ نہیں ہو رہا، پاکستان تحریک انصاف کا جینا مشکل کر دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاملات اتنے مشکل ہو جائیں گے کہ یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ پہلے دن کے ڈیسیجنز ہیں جو محسن نقوی کے سیٹ اپ سنبھالنے کے بعد اوورآل جو ہیپننگز ہیں پنجاب کی، یہ بتا رہی ہیں۔ کمیانہ صاحب کو سی سی پی او لگا دیا گیا ہے، یہ وہی ہیں جو 25 مئی کو جب لاہور میں یاسمین راشد اور دیگر لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو یہ سی سی پی او لاہور تھے۔ تو آپ دیکھیں کمیانہ صاحب واپس ان آفس آ گئے ہیں، ڈوگر صاحب واپس چلے گئے، سی سی پی او تھے اب وہ نہیں ہیں، جے آئی ٹی کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل پہ چلی گئی، وفاقی حکومت نے ایک نئی جے آئی ٹی بھی بنا دی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ صرف گھیرا تنگ کا نہیں ہے بلکہ جینا حرام کر دینے کا، اور آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نظر بھی آئے گا، آپ یہ میری ویڈیو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اور یہ صرف محسن نقوی نہیں ہے، اس کے اور بھی کردار ہیں۔ محسن نقوی صرف اس کہانی کا چہرہ ہیں، اس اختتام کا چہرہ ہیں جو کہ لکھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، جو اس کی برائٹر سائڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عوامی طاقت کے ذریعے اپنے جو چیلنجز ہیں ان پر قابو پا لیتے ہیں، اچھے روڈ شوز کر کے، اور ان کا جو سوشل میڈیا پہ نیریٹو بلڈنگ ہے، نیریٹو شیپنگ ہے، اس کے ذریعے وہ معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ چاہے وہ عمران خان کی آڈیو لیکس آ جائیں، چاہے مفتی سعید یہ کہہ دیں کہ ہم نے جو عدت تھی اس کے بیچ میں نکاح کروا دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور و غل نہیں، کوئی طوفان نہیں اٹھتا، کیونکہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے وہ مسلمہ ہے آلموسٹ، اور اس کی اتنی صلاحیت ہے، اور اس کی اتنی ایکسیپٹنس ہے، اور اس کی اتنی آپ کہہ لیں بمبارڈمنٹ ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی وہ نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نیریٹو نظر نہیں آتا۔ مفتی سعید صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو جید علماء کرام ہیں وہ اس سلسلے میں واپس جو ہے وہ بات چیت کریں، اور وہ یہ جو ہیجانی کیفیت ہے، کیونکہ یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس حساس نوعیت کے معاملے سے متعلق مفتی سعید صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں۔ تو مفتی سعید صاحب کے ان انکشافات سے متعلق علماء کرام کو واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دینا چاہیے کہ شرعی طور پر کیا درست ہے، شرعی طور پر کیا درست نہیں تھا، اور جو طریقہ کار عمران خان نے اپنایا، پھر اس کے حقیقت سامنے آنے پر انہوں نے دوبارہ نکاح بھی کیا، تو اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے، تاکہ لوگوں میں جو مذہبی جو معاملات ہیں، جو اسلامی ٹچ ہے، اس کو لے کر جو غم و غصہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھڑکا نہ سکے، کیونکہ مذہب کے نام پر سیاست اس ملک میں ہونی چاہیے نہیں۔ یہ میرا
اس پر دو ٹوک موقف ہے، اور یہ سب کا دو ٹوک موقف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مذہب کے نام پر سیاست کر کے ہم نے بڑا نقصان اٹھا لیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل ری امیجننگ پاکستان کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئٹہ میں ایک بڑی زبردست کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوا، مفتاح بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مجھے لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ دوبارہ جہانگیر ترین ہیں، اور باقی ایف آئی اے سلیمان شہباز کو بھی جو ہے وہ کلین چٹ دے رہی ہے، شہباز شریف کے لیے بھی معاملات آسان ہیں، مریم کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، وہ لندن چلی جاتی ہیں، میاں صاحب کی واپسی کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ لیکن جس طرح عمران خان نے اپنے سیٹ اپ میں ایک جہانگیر ترین کی قربانی دی، اسی طرح مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف اپنے سیٹ اپ میں ایک شاہد خاقان عباسی کی قربانی دینے جا رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ ری امیجننگ پاکستان پہ کام کریں، وہ اس گروپ، وہ اس دھارے کا حصہ بننے جا رہے ہیں جہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کوئی ڈیمیج دینے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون میں سے ایک نیا گروپ، ایک نیا ونگ، ایک نیا دھڑا جو ہے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس ساری صورتحال میں اگر شاہد خاقان عباسی جیسا ایک کارکن، ایک سیاسی ورکر جس کو کاروبار کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اوپر اگر آپ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کا سہارا لے کر اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ آپ جتنی ترقی کر لیں، آپ جو مرضی قربانی دے لیں، آخر میں جب قیادت کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو بلی کا بکرا بنا دے گی۔ اس ساری صورتحال میں تمام سیاسی کارکنوں کو اپنی سیاسی جماعتوں سے یہ بات بھی کرنی چاہیے، اپنی سیاسی جماعتوں سے وعدے لینے چاہیے کہ آپ نے جو ہینکی پینکی کرنی ہے آپ کرتے رہیں، لیکن خدا کے لیے ہماری قربانیوں کا سلسلہ بند کر دیں۔ جہانگیر ترین، شاہد خاقان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے لیول کی مثالیں ہیں۔ کارکن تو بیچارہ ویسے ہی پستا جا رہا ہے، اور کارکن کے لیے تو مسائل یہ ہیں کہ روٹی آٹا چینی دال میں لگایا ہوا ہے، باقی اس کے پاس کسی چیز کی فرصت نہیں ہے، اور جہاں اس کو فرصت ملتی ہے تو اسے شخصیت پرستی میں الجھا دیا گیا ہے، جہاں وہ کوئی دوسری بات، کوئی دوسرا نیریٹو، کوئی دوسرا ڈائلاگ، کوئی تیسری دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس شدت کا بھی خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔